معزز خواتین و ناظرین، ہمارا معاشرہ کس قدر جہالت کا شکار ہے وہ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اگر ایک عورت 4 سے 5 بیٹیوں کو جنم دے دے تو ہمارا معاشرہ اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سب سے پہلا اس عورت کا شوہر اس عورت سے منہ پھیر لیتا ہے کہ اس سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا۔ دوسرا، اس شوہر کے گھر والے خصوصاً بالخصوص ساس، وہ اس عورت کا جینا حرام کر دیتی ہے، ذہنی طور پر تکلیف دیتی ہے، اذیت میں مبتلا رکھتی ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا، پوتا نہیں ہو رہا، پوتا نہیں ہو رہا۔ اس چکر کے اندر وہ ساس بیٹیوں کی لائن لگواتی جاتی ہے اور جب بیٹا پیدا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ساس اپنے بیٹے کو مشورہ دیتی ہے کہ اس سے تو بیٹا پیدا ہو نہیں رہا، تم دوسری شادی کر لو۔ تو بیٹا دوسری شادی کر دیتا ہے تو پہلی کے اوپر سوکن لا کر بٹھا دیتا ہے۔ وہ پہلے ہی اذیت میں ہوتی ہے کہ بیٹا نہیں ہو رہا، وہ اس اذیت سے وہ عورت گزر رہی ہوتی ہے جس کی 4 سے 5 بیٹیاں ہیں، اور مزید اذیت اور تکلیف یہ کہ اس کے اوپر دوسری سوکن لا کر بٹھا دی جائے، وہ بھی اس لیے کہ جو دوسری آئی ہے اس سے بیٹا پیدا ہوگا۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے یہ کتنی بڑی اذیت ہے ایک عورت کے لیے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر ظلم کرتا ہے ذہنی طور پر ایک عورت کے اوپر؟ آپ کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ عورت کس تکلیف سے گزر رہی ہوتی ہے اس وقت؟ اور آج میں آپ کے سامنے حقائق بیان کروں گا کہ اس عورت کو بیٹیاں کیوں ہو رہی ہیں۔ اس میں عورت کا کوئی دوش نہیں۔ آپ نے پوری توجہ سے میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے تاکہ آپ کے سامنے معاشرے کی اس جہالت کا پردہ چاک کیا جائے، اور وہ جو بیٹیوں کا سلسلہ چلتا آ رہا ہے اس میں مرد کا قصور ہے یا عورت کا قصور ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گا۔ سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے، سائنسی ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بیٹا ہونا یا بیٹی ہونا یہ تو عورت میں صلاحیت ہی نہیں کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے، یہ ساری کی ساری صلاحیت مرد کے اندر ہوتی ہے، اس کے کروموسومز میں ہوتی ہے، اس کے سیلز میں ہوتی ہے۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ عورت میں 2 ایکس ہوتے ہیں، عورت کے کروموسومز میں 2 ایکس ہیں، عورت کی طرف 2 ایکس ہوتے ہیں، اور مرد میں 1 ایکس ہوتا ہے، 1 وائی ہوتا ہے۔ دوبارہ پھر اس بات کو سمجھ لیں کہ سائنس کہتی ہے کہ عورت کی طرف 2 ایکس ہوتے ہیں اور مرد میں 1 وائی ہوتا ہے اور 1 ایکس ہوتا ہے۔ اب بیٹا یا بیٹی کا جنم اس بات پر منحصر ہے کہ جب مرد اور عورت ملاپ کرتے ہیں تو ان کے یہ دونوں کروموسومز آپس میں ملتے ہیں۔ اگر مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے۔ دوبارہ پھر سمجھ لیں کہ مرد کا ایکس عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے، اور اگر مرد کا وائی عورت کے ایکس کے ساتھ مل جائے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ عورت میں چونکہ دونوں ایکس ہیں، اب اگر جس عورت کو بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے، دوسری، تیسری، چوتھی، 5ویں بیٹیاں ہی پیدا ہوتی جا رہی ہیں، تو اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور مرد کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وائی کمزور ہے، اس کے وائی کے جراثیم، اس کے وائی کے کروموسومز عورت کے کروموسومز ایکس کے ساتھ نہیں مل رہے، اس کا وائی کام ہی نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے بیٹا پیدا نہیں ہوتا۔ گویا کہ اگر مرد کا وائی کمزور ہو تو بیٹے کی ولادت نہیں ہو سکتی، اور جب وائی کمزور ہو جائے گا تو ایکس ہی ایکس ملیں گے، وائی نہیں مل سکتا کیونکہ وہ کروموسومز تو کمزور ہیں۔ تو مرد کو چاہیے اپنا علاج کروائے تاکہ اس کا وائی کے سیلز جو ہیں وہ طاقتور ہوں، وہ عورت کے ایکس کے ساتھ ملیں اور بیٹا پیدا ہو۔ آج کی سائنسی تحقیق یہ کہتی ہے کہ اگر بیٹا پیدا نہ ہو تو سمجھو مرد کا وائی کمزور ہے، مرد کو علاج کروانا چاہیے، اس کا وائی نہیں مل رہا، تو اس میں عورت کا کوئی دوش نہیں۔ تو یہ جاہل معاشرہ کیا کرتا ہے ایک عورت کے ساتھ؟ بجائے مرد کا علاج کروانے کے وہ سارا دوش اور قصور عورت کا نکالتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ خود ریسرچ کر لیں، ساری بات کھل کر آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ یہ ریسرچ اگر آپ پہلی دفعہ مجھ سے سن رہے ہیں
تو آپ اپنی ریسرچ کے لیے، اپنی تحقیق کے لیے، اطمینان قلب کے لیے، ذہنی سکون کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں کہ سائنسی تحقیقات کیا کہتی ہیں کہ بیٹا کب پیدا ہوتا ہے اور بیٹی کب پیدا ہوتی ہے۔ ان سے پوچھیں سائنسی ریسرچ کیا کہتی ہے، بایولوجی کیا کہتی ہے، وہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سارا سمجھا دیں گے۔ تو جب بھی کبھی آپ کے سامنے اس قسم کا کیس آئے کہ بیٹیاں ہی بیٹیاں ہوتی جا رہی ہیں، بیٹا نہیں ہو رہا، تو آپ مرد کو مشورے دیں، عورت کو مشورہ نہ دیں، عورت کی ساس کو مشورہ دیں، عورت کو مشورہ نہ دیں۔ آپ کو اس بات کا علم نہیں کہ اس ایک وجہ سے عورت کو کتنی اذیت برداشت کرنی پڑتی ہے، وہ گھر اجڑنے کی تکلیف سے گزرتی ہے، وہ خامد کی دوسری شادی کرنے کی تکلیف سے گزرتی ہے۔ لیکن اب میں نے آپ کے سامنے کھول کھول کر واضح کر دیا حقائق کیا ہیں، حقیقت کیا ہے۔ بیٹا پیدا ہونا، بیٹی پیدا ہونا کس کے جراثیم پر منحصر ہے، کس کے کروموسومز پر منحصر ہے؟ وہ مرد کے کروموسومز اور مرد کے جراثیم پر منحصر ہے، نہ کہ عورت کے جراثیم پر۔ تو میری اتنی سی عرض ہے آپ کے سامنے، جب بھی کہیں آپ اس قسم کا معاملہ دیکھیں کہ ایک عورت کو اس کی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو ذہنی اذیت دی جا رہی ہے، تو آپ ان کے سامنے یہ ریسرچ رکھیں، آپ ان کے سامنے یہ سائنسی تحقیق رکھیں، تاکہ آپ ان لوگوں کی جہالت کو ختم کر سکیں، تاکہ آپ ایک مظلوم عورت کو ظلم سے بچا سکیں، تاکہ آپ ایک عورت پر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں کو ختم کر سکیں۔ اور کسی مظلوم کے حق میں کھڑے ہونا، مظلوم کی داد رسی کرنا، اس کی مدد کرنا، یہی انسانیت کا تقاضا ہے، یہی قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اور یہی اسلام کا تقاضا ہے۔